مجھے یہ معلوم ہوا خود بیت اللہ کی زبانی کہ یہ آپریشن جو تھا وہ قاری حسین نے کیا تھا، جو فدائین کی تنظیم کے سربراہ تھے۔ جو اہم ترین سوالات تھے جو تحقیقات کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں، ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ نوابزادہ کا قتل ہو یا بے نظیر کا قتل ہو، پتہ ہمیں یہ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے افغان صدر حامد کرزئی سے، موت سے چند گھنٹے قبل ان کو بتا دیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ایسی رپورٹس ہیں کہ ان پر اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ دسمبر 2007 کی شام ہے۔ اسلام آباد کا موسم سرد مگر سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ جنرل مشرف کی آمریت کا دور، طویل سیاسی جدوجہد کے بعد ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ، بے نظیر بھٹو کا جوشیلا خطاب۔ آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ حسب معمول خطاب کے اختتام پر جیالوں کے پرجوش نعرے۔ بے نظیر بھٹو اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں، گاڑی کچھ ہی آگے بڑھتی ہے کہ بی بی جیالوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے سن روف سے اوپر نظر آتی ہیں۔ یکایک فائرنگ اور پھر شدید دھماکہ۔ ہر طرف دھواں، چیخو پکار، افراتفری۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، 2 مرتبہ کی وزیر اعظم، ضیاء اور مشرف کی فوجی آمریت کے سامنے سینہ سپر، روشن خیال دختر مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو شہید۔ بہت افسوسناک خبر، محترمہ بے نظیر بھٹو گردن میں گولی لگنے کی وجہ سے جان بحق ہو گئی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک عظیم قائد، ایک مدبر، ایک سیاستدان۔ ان کی شہادت ایک قومی المیہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک نہیں جانتے ان کے قتل کے پیچھے کون تھا، یہ کیا سازش تھی۔ اتنے سارے ادارے، حکومتیں آئیں گئیں، مگر یہ راز آج بھی ایک راز ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان کی تاریخ ایسے رازوں سے بھری پڑی ہے۔ محترمہ کی بھی جو شہادت ہے، جو ان کی قتل کی سازش ہے، اس کے تانے بانے بھی کہیں دھند میں جا کے گم ہو جاتے ہیں۔ اس تحقیقی ڈاکومنٹری میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو یکجا کیا ہے، کچھ حیرت انگیز انکشافات، کچھ تحقیق، جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ تانے بانے کہاں ہیں، کون تھا اس کے پیچھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکومنٹری محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ پاکستان سکتے میں ہے، ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کس نے کیا قتل، کون ہے ذمہ دار، کیا کوئی سازش؟ خالد جمیل صاحب سینئر صحافی، اسلام آباد سے تعلق، نہ صرف اس جلسے کی کوریج کی بلکہ بعد میں بے نظیر قتل کیس کی رپورٹنگ بھی کرتے رہے۔ جہاں تک آن سائٹ سچویشن کی بات کی جائے تو اس وقت بھی جو پولیس تھی یا متعلقہ تحقیقاتی ادارے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو ضروری ٹھوس شواہد ہونے چاہیے تھے وہ وہاں سے اکٹھے کیے بغیر بہت جلد بازی میں، بہت عجلت میں کام کیا اور تمام جو کرائم سین تھا اس کو مٹا دیا گیا، وہاں پہ سڑک کو دھو دیا گیا، تمام چیزوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کو اگر تھوڑا وقت بھی لگتا تو لگانا چاہیے تھا اور وہاں سے تمام ایویڈنس ضرور کلیکٹ کرنے چاہیے تھے اور اتنی جلد بازی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ آج سالوں بعد ہم اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں دوسری بار جمہوری وزیر اعظم کا خون بہایا گیا۔ نہیں جانتے سازش کے پیچھے کون تھا، نہیں جانتے کون ذمہ دار ہے۔ ایک اور اندھا قتل،
جس کے سرے گہری دھند میں پوشیدہ ہیں۔ He murdered my mother because he purposely he knew that he was aware of the threats. He had threatened her himself in the past. Not at all, zero. I mean, I was the one who got an information. I was told by some leaders in the Gulf, and I told her there's a threat on you. You must understand. She didn't listen to me. الزامات در الزامات کا طویل سلسلہ، قیاس اور مفروضوں کی داستانیں، بیانات کا شور، مگر جائزہ لیتے ہیں ٹھوس حقائق کا، تجزیہ کرتے ہیں قاتل واقعات کا، ڈھونڈتے ہیں دھند کے پیچھے چھپے سچ کو۔ سید فخر کاکا خل سینئر صحافی ہیں، پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، طالبان اور افغان امور کے ماہر جانے جاتے ہیں، اس حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پاکستان کے ان سانحات میں سے ایک سانحہ ہے کہ جس میں اب بھی کافی سارے جو راز ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں کہ ان کی شہادت یا ایلیمینیشن کے آرڈر کس نے جاری کیے، منصوبہ کہاں بنا، کیوں بنا، کیا ایسے واقعات تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر جب وہ ٹارگٹ بنائی جا رہی تھی وہ کس طریقے سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہ میرے خیال میں ایز اے رپورٹر میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اسی واقعے سے 2-3 روز قبل انہوں نے پشاور کا دورہ کیا تھا۔ میری انفارمیشن کہاں سے تھی؟ وزیرستان میں، چونکہ میں کور کر رہا تھا تو اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ بے نظیر صاحبہ کو پشاور میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ محترمہ ناراض تھی کہ لوگوں کو جلسہ گاہ نہیں آنے دیا گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت جو کے پی پولیس تھی انہوں نے اتنے سخت اقدامات کیے ہوئے تھے کیونکہ تھریٹ بالکل واضح تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قاتل کون؟ الزامات کے حوالے سے مختلف نام لیے جاتے ہیں، طالبان یا بیت اللہ محسود، سابق صدر جنرل پرویز مشرف، سابق صدر آصف زرداری۔ انہیں پتا تھا انہیں کتنے خطرات ہیں، اس کے باوجود ان خطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ چٹان کی طرح دشمنوں سے ٹکرائیں۔ الزامات کا بھی جائزہ لیں گے، مگر یہ تو سچ ہے کہ ان دنوں پاکستان کے حالات سنگین تھے، تمام اہم شخصیات کو خطرات لاحق تھے، اور اس میں سر فہرست محترمہ بے نظیر بھٹو تھی۔ خود محترمہ بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی۔ ان الزامات اور شخصیات سے جڑے حقائق اور واقعات کو قریب سے جانچیں گے، مگر اس سے پہلے خورز واقعے سے جڑے کچھ حیران کن حقائق کی جانب چلتے ہیں۔ شطرنج کی بساط پر ایک کے بعد ایک مورا کس طرح پٹتا رہا، تفتیش و تحقیقات اتنی ڈھیلی ڈھالی، رکاوٹیں اور سازشیں۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں بے نظیر بھٹو کی سیدھی جانب کھڑے ہیں خالد شہنشاہ، محترمہ کے سیکیورٹی انچارج اور زرداری صاحب کے قریبی ساتھی جانے جاتے تھے۔ خالد شہنشاہ کی پرسرار حرکات اور گلے پر ہاتھ پھیرنے کے اشارے میڈیا کی توجہ کا مرکز رہے۔ خالد شہنشاہ بے نظیر بھٹو کی گاڑی میں بھی موجود تھے جس پر حملہ ہوا۔ واقعے کے 7 ماہ بعد خالد شہنشاہ کو 22 جولائی 2008 کو ان کے گھر کے باہر کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ تفتیش پر معمول سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار کا کہنا تھا کہ تحقیقات میں واضح پیش رفت ہو چکی ہے۔ 3 مئی 2013 کو عدالت جاتے وقت انہیں بھی اسلام آباد میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو پر حملہ کرنے والے خودکش حملہ آور کا نام بلال تھا، جس کا تعلق طالبان سے بتایا جاتا ہے۔ نادر اور نصر اللہ اکوڑا خٹک مدرسے کے طالب علم تھے اور انہوں نے بلال کو جلسے میں بے نظیر بھٹو کی گاڑی تک پہنچانے میں مدد فراہم کی۔ 15 جنوری 2008 کو ایک مقابلے میں مار دیا جاتا ہے۔ بم بنانے کا ماہر عباد الرحمان بھی اسی مدرسے سے تعلق رکھتا تھا۔ تحقیقات کے مطابق خود کا جیکٹ عباد الرحمان نے تیار کی۔
उसे भी 13 मई 2010 कबायली इलाके में कत्ल कर दिया जाता है। खुदकश हमला आवर बिलाल को पिंडी तक पहुंचाने वाला अब्दुल्ला मेहमन एजेंसी में 31 मई 2008 को एक धमाके में मारा जाता है और खुद बैतुल्ला महसूद 2009 में ड्रोन हमले का शिकार बनते हैं। बिलाल नामी जो लड़का है जिसका ताल्लुक साउथ वजीरिस्तान के इलाके बदर से था और इसके अलावा 2 और लोग थे। इनकी जो टारगेट, क्योंकि कारसाज में भी बेनज़ीर साहिबा बच गई थी, फिर पेशावर में भी बच गई थी, तो इस दफ़ा ट्राई का बनाया गया था कि अगर एक अटैक से ये बच जाए तो दूसरा, और दूसरे अटैक से बच जाए तो फिर तीसरा, ताकि बिल्कुल कोई चांस ना रहे। यही वजह है कि वीडियो में भी आप देखते हैं कि फायर भी उस पर होता है, फिर खुदकुश हमला भी उस पर होता है। और इसके अलावा अगर ये गाड़ी, अगर बीबी साहिबा बच भी जाती तो आगे चलकर एक और टीम मौजूद थी जो बाद में उनके जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं उन्होंने वो कुछ शवाहिद भी इसे इकट्ठे किए कि वो फिर एक तीसरे अटैक की तरफ भी जा रहे थे। अदालत में तवील समाअत हुई, 88 दस्तावेजी सबूत, 68 गवाहान पेश किए गए। नतीजा ये निकला कि 2 पुलिस अफसरान जिन पर जाए वारदात धोकर सबूत और शवाहिद मिटाने का इल्ज़ाम था, सिर्फ उन्हें सजा हुई। बाकी 5 ऐसे मुल्ज़मान जिन पर कत्ल में बराए रास्त शिरकत का इल्ज़ाम था, अदम सबूत की बिना पर छोड़ दिया गया। मुशर्रफ हुकूमत, इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, हत्ता के पीपल्स पार्टी हुकूमत के इक़दामात भी ज़्यादा मौसर और संजीदा नज़र नहीं आते। सिक्योरिटी लैप्स का जिम्मेदार कौन, गाड़ी का रूट किसके कहने पर तब्दील किया गया, और ऐसे बेशुमार सवालात आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं। ये तो सब जानते हैं कि पुलिस की जानिब से न सिर्फ कमज़ोर केस बनाया गया बल्कि तफ्तीश, सबूत और शवाहिद इतने बोदे तरीके से पेश किए गए कि कुछ साबित ना हो सके। इस अहम नुक्ते पर अदालत ने भी बारहा जोर दिया, सो नतीजा ये निकला कि कोई नतीजा नहीं निकला। ये बहुत बड़ा सानिया था, इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, लेकिन पीएस पार्टी के अपने दौरे हुकूमत में भी ऐसा नहीं किया गया। फिर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के, उनसे पूछगछ की जानी चाहिए थी कि क्या इंतज़ामात थे, कहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स हुए या क्या हुआ, लेकिन उनसे पूछगछ के बजाय उनको जो वज़ारत दाखिला है उसका कलमदान सौंप दिया गया था। रावलपिंडी के जो पुलिस चीफ थे वो जब पीएस पार्टी की हुकूमत आई तो वो मुल्तान के चीफ पुलिस ऑफिसर थे जो कि प्राइम मिनिस्टर का शहर था। तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत से लोगों में जो खदशात थे या सवालात थे उनको भी तक़वियत दी। अगर आप हालात व वाक़यात का मुकाबला करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, तो वज़राए आज़म लियाकत अली ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में हैरान कुन तौर पर बहुत कुछ एक जैसा है। अगर कोई शक हो तो लियाकत अली ख़ान कत्ल पर हम इससे पहले डॉक्यूमेंट्री आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, खुद मुवाज़ना कर लें। अदीब और तज्ज़ियाकार फारूक आदिल गहरी मुमासलत को एक माइंडसेट करार देते हैं। नवाबजादा का कत्ल हो या बेनज़ीर का कत्ल हो, ये पता हमें ये देते हैं कि इसके पीछे कोई एक ही तरह का माइंडसेट काम कर रहा है। और बुनियादी जो मैसेज इससे मिलता है वो पैगाम ये मिलता है कि हमारी सियासत कहीं रुक गई है जाकर, और सियासत हमारी कहाँ जाकर रुकी है? हमारी सियासत वहाँ रुक गई है जहाँ अवामी राय की, अवाम की मर्जी की अहमियत नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में एक ही मुकाम पर 2 वज़ीर आज़म कत्ल हुए, नवाबजादा लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। गहरी मुमासलत दोनों वारदातों में। कत्ल होने वाले दोनों वज़रा सिंध से ताल्लुक़, कातिल फौरी तौर पर मर गया या मार दिया गया, हमला आवर एक ही इलाके से ताल्लुक़ और कड़ियाँ अफ़गानिस्तान पहुँचती हैं। तमाम गवाहान और सबूत पुरस्कार तौर पर एक के बाद एक ख़त्म कर दिए जाते हैं। दोनों वज़राए आज़म के लिए आलमी इदारों की तहक़ीक़ात, मगर नतीजा सिफर। अदालतों में दानिस्ता तौर पर ऐसा कमज़ोर केस पेश किया जाता है कि कुछ साबित ना हो सके। हैरत अंगेज मुमासलत खदशात और सवालात को जन्म देती है। शहीद मिल्लत की कत्ल हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हो,
ایون ذوالفقار علی بھٹو کی عدالت سزا کا واقعہ ہو، اور اس سے ملتے جلتے اور کئی واقعات. ہم قریبی تاریخ میں آ جائیں تو ماضی قریب میں جو ہم نے واقعات دیکھے ہیں، نواز شریف کے معاملات، اور نواز شریف سے پہلے جو مختلف اچانک حکومتیں ٹوٹ گئیں اور بن گئیں اور نئے لوگ آ گئے، ایک وزیر اعظم چلا گیا، دوسرا آ گیا، یا آپ نے کسی کو نااہل قرار دے دیا، کسی کو جلا وطن کر دیا. یہ سارے سلسلے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہماری سیاست ایک جگہ پر جا کر رک گئی ہے اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. اب آتے ہیں الزامات پر. یہ الزامات عوام یا میڈیا میں گردش کرتے رہے، کچھ عدالت تک بھی جا پہنچے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں طالبان یا بیت اللہ محسود کی. خودکش حملہ آور بلال کا تعلق طالبان سے بتایا جاتا ہے. قتل کے فوری بعد مشرف حکومت کی جانب سے طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، مگر بیت اللہ محسود نے اس کی تردید کر دی. 10 سال بعد 2018 میں طالبان کی اپنی شائع کردہ کتاب انقلاب محسود میں نہ صرف ذمہ داری قبول کی گئی بلکہ وجوہات اور کارروائی کا طریقہ کار بھی سامنے آیا. مجھے یہ معلوم ہوا خود بیت اللہ کی زبانی کہ یہ آپریشن جو تھا وہ قاری حسین نے کیا تھا، جو فدائین کی تنظیم کے سربراہ تھے. اس نے کہا کہ وہ جو لوگ جو اٹیک کرتے انہوں نے اس کو دیکھا تھا جب وہ تربیت پا رہے تھے، لیکن آگے کی ساری کہانی کا پتہ قاری حسین کو تھا. قاری حسین ہی اس سارے آپریشنز کو دیکھ رہے تھے اور بعد ازاں قاری حسین کی خود بھی ہلاکت ہوئی. سابق صدور جنرل پرویز مشرف اور آصف زرداری ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے رہے. جنرل پرویز مشرف پر الزام کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ 25 ستمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو نیو یارک میں تھیں اور 8 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپسی کا ارادہ تھا. ایک موقع پر جب ان کے ساتھ قریبی ساتھی مارک سیگل موجود تھے تو بے نظیر بھٹو نے بتایا کہ پرویز مشرف نے فون پر خبردار کیا ہے کہ واپس نہ آنا، کچھ ہوا تو ذمہ دار نہ ہوں گا. سابق صدر جنرل پرویز مشرف ہمیشہ ایسے کسی فون کی تردید کرتے رہے. مارک سیگل عدالت میں بذریعہ ویڈیو لنک گواہی بھی دے چکے ہیں، مگر پرویز مشرف کے بیرون ملک فرار ہونے کے باعث مقدمے میں ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے. محترمہ کے شوہر آصف زرداری پر بھی الزام لگایا جاتا ہے. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ان کو پہنچا. Except as may be required for the due discharge of my duties as President of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Amin. May Allah Almighty help me and guide me. Amin. مگر یہ الزام بھی بنا ثبوت صرف افواہوں کی حد تک محدود ہے. آصف زرداری جواب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صدر مملکت کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن سے تحقیقات کروائیں. یہ درست تو ہے، مگر اقوام متحدہ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ ہیرالڈو منوز کا موقف بھی قابل توجہ ہے. ہیرالڈو منوز اپنی کتاب گیٹنگ اوے ود مرڈر بے نظیر بھٹو اینڈ پالیٹکس آف پاکستان میں اعتراف کرتے ہیں کہ میرے اختیارات نہایت محدود تھے، میں کسی کو تحقیقات کا پابند نہیں کر سکتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اختیارات نہایت کم اور عوام کی توقعات بہت زیادہ تھیں. ہیرالڈو منوز مزید کہتے ہیں تحقیقات میں نہ صرف منظم رکاوٹیں حائل تھیں بلکہ کرائم سین کو بھی مٹا دیا گیا. بے نظیر بھٹو کو قریبی اسپتال جہاں ان کے بلڈ گروپ کا سیمپل موجود تھا، اس کے بجائے جانے کیوں دور ایسے اسپتال لے جایا گیا جہاں ان کے گروپ کا خون دستیاب نہیں تھا. کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحقیقاتی کمیشن کبھی آزادانہ کام نہیں کر سکا. دونوں سابق صدور پر الزامات حقیقی ہوں یا نہیں، مگر یہ حقیقت ضرور ہے کہ جنرل پرویز مشرف اور خود پیپلز پارٹی کی حکومت نے سنجیدہ تحقیقات اور ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے. یہ معاملہ ایسا ہے جہاں بہت سارے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں مگر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا. طالبان کا معاملہ تو واضح ہو گیا، مگر مانا یہ جاتا ہے کہ اس سازش میں صرف طالبان نہیں بلکہ کچھ اور عناصر بھی شامل تھے جو آج بھی بے نام ہیں. وجہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ کچھ ایسے سوالات تھے اور کچھ ایسے جوابات تھے جو بے نظیر صاحبہ کے علم میں تھے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی پاکستان کے حوالے سے. گو جب وہ وطن سے باہر تھی اس وقت اس کے نظریے یا ان کا اپروچ کچھ اور تھا، لیکن جب وہ پاکستان پہنچی اس وقت اس کو پتہ لگا کہ کس حد تک پاکستان خطرے میں ہے. اور ظاہری بات ہے
یہ وہ دور تھا کہ ہر طرف سے جو ہمارے پڑوس میں افغانستان میں حکومتیں موجود تھی جو پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس سے بڑا ٹارگٹ ہو نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں اس دور میں پاکستان ہر جانب سے خطروں میں گھرا تھا اور محترمہ بے نظیر بھٹو امید کی واحد کرن نظر آتی تھی. یہ سچ ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پاکستان کی تاریخ کا بڑا المیہ ہے. وہی بے نظیر جس کے لیے حبیب جالب نے کہا تھا ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, پھیلے ہیں ہمت کے اجالے ایک نہتی لڑکی سے, ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ لرزیدہ, ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے. آزادی کی بات نہ کر لوگوں سے مل یہ کہتے ہیں بے حس ظالم دل کے کالے ایک نہتی لڑکی سے. دیکھ کے اس صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے, بلوانوں کے پڑے ہیں پالے ایک نہتی لڑکی سے. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہتے ہیں ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہاں تو ادھورے سچوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. آپ نے اس ڈاکومنٹری میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتا سکیں کہ کہاں کہاں کس کس نے کیا کردار ادا کیا, کتنے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں اور کتنے چہرے اب بھی نقاب کے پیچھے ہیں. اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں. بہت شکریہ. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.